بیٹھ کر مسجد میں جماعت سے نماز پڑھتا ہوں. کھڑے ہوتا ہوں تو کرسی پیچھے ہو جاتی ہے تو پیچھے والوں کو دقت ہوتی ہے. آگے رکھتا ہوں تو جماعت سے باہر ہو جاتا ہوں. کیا کروں؟ اچھا، ان کا سوال یہ ہے، ایسی معذوری ہے کہ کرسی پہ نماز پڑھنی پڑتی ہے، جماعت سے نماز پڑھتے ہیں مسجد میں تو قیام میں کرسی پیچھے کرنی پڑتی ہے جماعت کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے، تو پیچھے کے لوگوں کو دقت ہوتی ہے. اور اگر جماعت کے ساتھ نہ کھڑے ہوں تو یہ جماعت سے آگے نکل جاتے ہیں. بھائی ایسا ہے کہ شریعت یہ کہتی ہے کہ جو لوگ سجدہ کرنے سے قاصر ہیں ان پہ قیام واجب نہیں ہے، تو آپ کرسی پہ بیٹھے بیٹھے اشارے سے نماز پڑھیں، دوسروں کی نماز ڈسٹرب نہ کریں، اسی میں آپ کے لیے انشاءاللہ اجر ہے. اگر آپ کھڑے ہوں گے تو واقعی جماعت کے برابر میں اگر کھڑے ہوں گے تو کرسی پیچھے جائے گی اور پیچھے والے آدمی کو جو ہے اس میں آپ کی دقت ہوگی. یا پھر آپ ایسا کنارہ پکڑ لیں جس کے پیچھے لوگ نہ ہوتے ہوں اور وہاں آپ نماز پڑھا کریں. بہترین طریقہ تو وہی ہے کہ آپ بیٹھ کے اشارے سے نماز پڑھیں جب آپ کے اوپر قیام واجب ہی نہیں ہے. جو لوگ سجدہ نہیں کر پاتے انہیں شریعت قیام سے بھی روک دیتی ہے، واجب نہیں ہے ان کے اوپر. تو اس لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ بیٹھ کے نماز پڑھیں کرسی پہ. اور میں ایک بات اور بتا دوں بھائی، ویسے سنت طریقہ جو ہے زیادہ فضیلت والی بات زمین پہ نماز بیٹھ کے پڑھنے میں ہے. اگر آپ کرسی چھوڑ کے نیچے بیٹھیں گے تو زیادہ فضیلت کی بات ہے. لیکن اگر ایسی معذوری ہے کہ آپ کو بالکل ہی نیچے بیٹھنا بند کر چکا ڈاکٹر یا ایسا کوئی آپریشن آپ کا ہوا ہے تو آپ کو بالکل اجازت ہے. انشاءاللہ دین جو ہے آسان ہے اور ہماری آسانی کے لیے ہی ساری چیزیں اللہ نے پیدا کی. بہن کا سوال ہے، وضو کے بعد کہیں جانے کے لیے میک اپ کیا ہے؟ کیا اس کے بعد کیا اس وضو سے نماز ہو جائے گی؟ اچھا، ان کا سوال یہ ہے کہ کہیں جانے کے لیے میک اپ کیا، ابھی نماز کا ٹائم نہیں ہوا تھا، وضو کر لیا تھا جس سے کہ میک اپ میں ٹائم لگے تو اور اتنے میں نماز کا ٹائم ہو گیا، تو اسی وضو سے نماز پڑھ لیں. بالکل پڑھ سکتی ہیں، میک اپ کی وجہ سے آپ کا وضو نہیں خراب ہوا. یہ سوال ہے کہ ہم نے مکان کا بیانہ 1 لاکھ روپے دیا، رجسٹری کے باقی پیسے رکھے ہیں، کیا ان کے اوپر زکوٰۃ ہے؟ اچھا، کوئی سودا کیا، اس کا بیانہ چلا گیا اور باقی کا پیسہ رکھا ہوا ہے، رجسٹری ابھی نہیں ہوئی، تو اس رکھے ہوئے پیسے پہ کیا زکوٰۃ ہوگی؟ نہیں، زکوٰۃ نہیں ہوگی اس پیسے پہ، بلکہ اسے دینی چاہیے جس نے مکان آپ کو فروخت کر دیا. وہ بھی جب 1 سال گزر جائے گا تب اس کے پاس پیسے پہنچنے کے بعد. آپ کے اوپر اگر آپ نے ایک پیسہ وہ الگ کر دیا اور اس مکان کے لیے رکھا ہوا ہے تو آپ کے اوپر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے. اگر خدا نخواستہ آپ کا سودا کینسل ہو جائے پھر آپ کو اس پہ زکوٰۃ دینی ہے. کسی بہن کا سوال ہے، میری والدہ میرے ساتھ رہتی ہیں، اب شوہر ہمیں لے کر گاؤں میں رہنا چاہتے ہیں، ماں کو نہیں لے جا سکتے اور وہ کہیں اور جانا بھی نہیں چاہتی، کیا کریں؟ مطلب والدہ لڑکی کی والدہ ہیں؟ جی. ہاں، ان کا سوال یہ ہے کہ کوئی لیڈی ہیں، ان کی والدہ ان کے ساتھ رہتی ہیں، ہسبینڈ جو ہیں اب گاؤں میں رہنا چاہتے ہیں اپنے گھر والوں کے ساتھ، وہاں والدہ کو نہیں لے جا سکتی، کیا کریں؟ دیکھو جی، شادی سے پہلے تو تمام عورت ہوں مرد ہوں سب سے پہلے اپنے ماں باپ کی حرمت اور ان کا تقدس اور ان کی فرما برداری واجب ہے. لیکن شادی کے بعد عورت پہ اس کے خامند کی فرما برداری ہے. تو پہلے تو پیار سے انہیں سمجھائیں کہ ہم یہیں کہیں مکان لے لیں، اگر آپ یہاں کا کرایہ نہیں دے پا رہے تو کوئی چھوٹا مکان لے لیں، اور میں اپنی والدہ کو کہاں چھوڑوں، اور ان کا آخری وقت ہے، اس طرح کے سال ہیں، میں ان کی خدمت کرنا چاہتی ہوں، ہمیں موقع ملا ہوا ہے اللہ کی طرف سے. اور اگر ان کی سمجھ میں نہیں آتا تو آپ انہیں گاؤں لے جائیں، والدہ کو بھی، اور رکھ کے دیکھیں. اگر وہاں مسئلے کھڑے نہیں ہوتے، سسرال والے جو ہیں اسے برا نہیں سمجھتے اور انہیں تانا کشی نہیں کرتے تو آپ انہیں اپنے پاس رکھیں، ورنہ پھر انہیں اپنی مدر کو سمجھائیں کہ کسی اور بھائی یا آپ کی بہن کے پاس وہ شفٹ ہو جائیں. کم سے کم آپ کی ازدواجی زندگی جو ہے وہ متاثر نہیں ہونی چاہیے. حکم آپ کو اپنے شوہر کا ہی ماننا ہے اور انہی کے حساب سے چلنا ہے، جس سے کہ آپ کی اسموتھلی لائف چلتی رہے اور آپ کے بچے ہی متاثر نہ ہوں اور آپ کا گھر بھی متاثر نہ ہو. ایک بھائی کا سوال ہے، انہوں نے زمین مدرسے کے لیے ڈونیٹ کی کسی ٹرسٹ کو، اب اس کے اوپر اسکول بنا رہے ہیں، کیا یہ ٹھیک ہے؟ اچھا، مدرسے کے لیے زمین ڈونیٹ کی ہے اور اب وہ ٹرسٹ والے اسکول بنانا چاہتے ہیں، ان سے پوچھ رہے ہیں کیا یہ ٹھیک ہے؟ بالکل ٹھیک ہے. آپ نے تو اپنے ہاتھ سے زمین دے دی، اللہ کے لیے دی، اور ظاہر سی بات ہے وہ مدرسہ یا اسکول جو بنائیں گے وہ مسلمان لوگ ہوں گے، تو ظاہر سی بات ہے مدرسہ جو ہے وہ
کالج یا اسکول کا اردو ٹرانسلیشن ہے مدرسہ. آپ تو یہی سمجھیں. اور آج زیادہ ضرورت جو ہے وہ مدرسوں کی نہیں ہے بلکہ آج زیادہ ضرورت اسکولوں کی ہے. لیکن یہ بھی ساتھ میں ضروری ہے کہ دین سے بے بہرا ہیں لوگ, اس میں آپ تھوڑا سا ان سے ریکویسٹ کر دیں کہ جی آپ اس میں دینیات کی کلاسیں ضرور چلائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا پھر معاملہ درست رہے گا, آخرت میں بھی آپ کے لیے اجر و ثواب کا باعث ہوگی یہ بات. یہ بہن کا سوال ہے, رات کو 12 یا 1 بجے حیض ختم ہو گیا تو کیا رات کو ہی غسل کر کے عشاء پڑھیں یا صبح سے فجر پڑھیں؟ اچھا, ان کا سوال یہ ہے کسی بچی کا کہ رات کے بیچ میں حیض بند ہوا تو غسل کر کے عشاء کی نماز پڑھیں یا اٹھ کے فجر کی نماز پڑھیں نہا کے. جب حیض بند ہوا تبھی غسل کر کے آپ کے اوپر نماز واجب ہو گئی, آپ کو عشاء کی نماز پڑھنی چاہیے. سوال ہے, سجدہ سہو کر کے یاد آیا کہ میں نے غلطی نہیں کی اور غلط سجدہ سہو کر لیا, کیا نماز دہرانی ہے؟ اچھا, سجدہ سہو کیا اور بعد میں پھر یہ بات دھیان آئی کہ میں نے نماز صحیح پڑھی تھی, سجدہ سہو غلط کر لیا ہے نا, کیا نماز دہرانی پڑے گی؟ نہیں, دہرانی نہیں پڑے گی. آپ کو اشکال ہوا کہ میں نے کچھ غلطی کی اور آپ نے سجدہ سہو کر لیا, کوئی حرج نہیں ہے, بالکل آپ کی نماز ہو گئی انشاءاللہ, کوئی دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. اسی طرح ایک بہن سوال ہے کہ حیض 10 دن میں بند ہوتے ہیں, اس بار 1 دن پہلے ہو گئے تو کیا انتظار کرے یا پاک ہو کر نماز پڑھے اور روزہ رکھے؟ ان کا سوال یہ ہے کہ حیض 1 دن پہلے بند ہو گئے تو پاک ہو کے نماز پڑھیں یا انتظار کریں بھی 10 دن؟ نہیں, بالکل آپ کو اگر حیض بند ہو جاتے ہیں تو آپ کو فوراً غسل کر کے آپ کو روزہ بھی رکھنا ہے اور نماز بھی پڑھنی ہے. اگر خدا نخواستہ پھر بلیڈنگ آتی ہے تو پھر آپ جو ہے وہ آپ کا روزہ نہیں گنا جائے گا اور وہ نماز بھی آپ کی معاف ہوگی. لیکن آپ کو چانس دے رہا اللہ پاک ایک زیادہ روزہ رکھنے کا اور چند نمازیں زیادہ پڑھنے کا, تو آپ اس کا فائدہ اٹھائیں. یہ تو آپ کے لیے بہت اچھا معاملہ ہے کہ ایک روزہ بھی آپ کو زیادہ مل رہا. روزوں کی برکتوں کا اندازہ ہمیں اوپر جا کے ہوگا کہ ایک روزے کی کتنی قیمت ہے اور کتنی اہمیت ہے اللہ کے ہاں, تب آپ کو اندازہ ہوگا کہ واقعی آپ نے کتنی بڑی خوبی کا کام کیا تھا ایک روزہ رکھنے کا اور انتظار نہ کرنے کا. کسی نے قرض لیا, اب اس کے پاس دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں, کیا یہ پیسے زکوٰۃ میں لگ سکتا ہے جبکہ جو پیسہ اس نے قرض میں لیا تھا اس نے اس سے مکان بنایا؟ آپ نے کسی کو قرض دیا اور اس نے پھر وہ واپس نہیں کیا, اس سے مکان بنا لیا, وہ کہتا ہے میرے پاس نہیں ہے, تو کیا پیسہ زکوٰۃ میں پیسہ لکھ دیں اپنی؟ نہیں بھائی, کسی قیمت پہ بھی نہیں ہو سکتا. آپ نے قرض دیا تھا اور آپ تو اس سے واپس ہی لیں گے پیسہ, اور اس نے مکان بنایا, اس کی تو غیرت یہ ہونی چاہیے کہ وہ مکان بیچ کے آپ کا پیسہ دے. نہیں تو بیوی کے پاس کوئی زیور ہو یا کوئی پلاٹ یا کوئی بھی چیز ایسی پڑی ہو, جب آپ نے وقت پہ اس کا کام کر دیا تو اسے بھی وقت پہ آپ کا کام کرنا چاہیے اور آپ کے پیسے واپس کرنا چاہیے. اور یہ آپ کے اوپر ہے, آپ کا اگر رشتہ دار ہے اور آپ جانتے ہیں کہ واقعی وہ پریشان ہے تو آپ اگر ہو سکے اتنی حیثیت ہو تو اللہ کے واسطے معاف کر دیں اسے یا مہلت دے دیں. اور اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ دے ہی نہیں پائے گا کبھی بھی, اور اگر میں نے اس سے مکان بکوا دیا تو اس کے بچے بھی بکھر جائیں گے, گھر بھی اس کا خراب ہو جائے گا, تو پھر ایک ہیلہ ہے جو میں نے اکثر سنا ہے علماء دین کے منہ سے بھی کہ آپ نے مان لو 2 لاکھ روپے اسے دیے تھے, تو آپ اسے 2 لاکھ روپے زکوٰۃ کے دے دیں اور مالک بنا دیں, اور پھر اس سے اپنا قرض مانگیں اور وہ آپ کا قرض واپس کر دے, تو آپ کی زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گی اور اس کا قرض بھی ادا ہو جائے گا. لیکن اگر آپ خود ان 2 لاکھ کو اپنی زکوٰۃ میں لکھ لیں گے تو اس طرح آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. لیکن یہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ مستحق ہے نہیں ہے. پہلے کوشش یہی کریں کہ اگر وہ اس کے پاس اتنا مال ہے کہ اس کے پاس سونا ہو یا کوئی چیز ہو, وہ اسے بیچ کے آپ کا قرض اتارے, یا مکان اتنا ہو کہ اس کا کہ 10 لاکھ کا بکتا ہے اور 8 لاکھ کا کوئی اور مکان وہ لے لے, 2 لاکھ آپ کا قرض اتار دے. خودداری تو یہی ہے کہ آپ کے پیسے اسے اس میں سے دینے چاہیے. لیکن اگر کوئی بہت مجبوری ہو تو میں نے بتا دیا, یہ ہیلہ بھی علماء دین بتاتے ہیں جو میں نے آپ کو بتایا. سوال ہے کہ لڑکیاں اپنی سسرال کی باتیں ماں کرنے کرتی ہیں, کیا یہ ٹھیک ہے؟ ان کا سوال یہ ہے کہ لڑکیاں سسرال کی باتیں مائکے میں کرتی ہیں, کیا یہ ٹھیک ہے؟ دیکھو جی, اگر یہ ظلم ان کے بچیوں کے اوپر ہو رہا ہے اور اگر وہ اپنے گھر والوں کو کوئی بات بتاتی ہیں تو یہ غیبت میں نہیں آئے گا, کیونکہ ظالم کو کل شاید یا پرسوں آیت آئی تھی کہ مظلوم کو ظالم کا
ظلم بیان کرنے کی اجازت ہے، اور اس میں یہ فائدہ ہوگا کہ اگر وہ اپنی ماں کو، بہنوں کو یہ بات بتاتی ہے تو وہ اسے تسلی دیں گی اور اسے حوصلہ دیں گی، اور اسے اپنے حالات سے لڑنے کی تھوڑی سی اندر اس کے طاقت پیدا ہو جائے گی۔ لیکن اگر وہ غیبت کر رہی ہے اور وہ اپنا روب جمانے کے لیے اور اپنے گھر والوں کو چڑھا کے اور اپنے سسرال والوں پہ روب جماوے گی تو وہ تو پھر تو وہ پھنس جائے گی، کیونکہ یہ تو غیبت ہے۔ اگر اپنے سسرال کی باتیں جو ہیں وہ مائکے میں پہنچانا، یہ تو بہت بڑا بہتان اور گناہ کا کام ہے، غیبت ہے۔ لیکن اگر وہ واقعی مظلوم ہے اور اس پہ ظلم ہو رہا ہے تو بالکل بیان کرنے کی اجازت ہے اللہ کی طرف۔ ویسے بچنا چاہیے میرے حساب سے، سسرال کی باتیں جو ہیں وہ مائکے میں کرنے سے بچنا، اور ماں باپ کو بھی ڈانٹنا چاہیے اپنی بچیوں کو کہ اب تجھے ہم نے بیاہ دیا، اب تیرا گھر وہ ہے، جس طرح سے وہاں تیری زندگی گزرے بس اب تو نے وہیں ایڈجسٹ کرنا ہے، جس سے کہ اسے ایڈجسٹ کرنا آ جائے، اسے لگے کہ مجھے کوئی ہمدردی اپنے مائکے سے ملنے والی نہیں ہے۔ لیکن اگر واقعی اس پہ ظلم ہو رہا تو آپ کو سننی بھی چاہیے اس کی، ورنہ وہ سوسائٹی کی طرف بھی جا سکتی ہے بچی۔ تو اگر کوئی گڑبڑ واقعی اس کی سسرال میں ہے تو آپ اسے حوصلہ بھی دیں اور لحاظ اور طریقے سے اس کی سسرال والوں سے بات بھی کریں۔ بنا اجازت، بنا شوہر یا ساس سسر کی اجازت کے مائکے جانا کہاں تک صحیح ہے؟ ان کا سوال یہ ہے بنا شوہر، بنا ساس سسر کی اجازت کے مائکے جانا کہاں تک ٹھیک ہے؟ بھائی ساس سسر کہیں نہیں آتے عورت کے، اس میں شوہر سے اس کی شادی ہوئی، شوہر کی حکم بجا لانا اس کے لیے واجب ہے۔ ساس سسر کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ اگر شوہر کو پسند نہیں ہے اس کا مائکے جانا تو اسے نہیں جانا چاہیے۔ شوہر کو یہ پسند ہو کہ خود ملوا کے لائے تو خود ملوا کے لائے، لیکن یہ اس کے لیے ہے ضروری اپنی بہنوں کو سامنے رکھ کے مرد کو سوچنا چاہیے کہ اگر یہی سختی میرا بہنوں ہی میری بہن پہ کرنے لگے تو میرے اوپر کیا بیتے گی، یہ بھی دوسرے کی بچی ہے، اس کا بھی دل چاہتا ہوگا اپنے ماں باپ سے ملنے کا۔ تو ایسا کوئی نظام بنائیں کہ بہت زیادہ اگر اسے پسند نہیں ہے جانا آنا تو خود کم کر دے جانا، اگر اسے واقعی اپنی سسرال میں جانا پسند نہیں ہے مرد کو، لیکن بچی کو نہ روکے اور خود ملوا کے لائے 10 دن میں، 15 دن میں، ہفتے میں، روز، جیسی بھی سسرال کی قربت ہو۔ اگر دور کی سسرال ہے تو مہینے 2 مہینے میں، اگر غیر شہر کی ہے، اگر دور کی شہر میں ہی ہے تو ہفتے میں، نہیں تو اپنا قریب کی ہے تو کبھی کبھی دوسرے تیسرے دن۔ اور شوہر جو ہے نا اس کے لیے بھی میں ایک حدیث سنا دوں، نبی نے فرمایا تیرے 3 باپ ہیں، ایک جس نے تجھے جنم دیا، ایک جس نے تجھے تعلیم دی، ایک جس نے تجھے بیٹی دی۔ تو سسرال والے ماں باپ کا درجہ رکھتے ہیں۔ اگر وہ اس حدیث کے اوپر چلے تو اگر ان کا مزاج نہیں بھی پسند ہے سسرال والوں کا تو داماد نہ بنے بلکہ بیٹا بننے کی کوشش کرے۔ اپنے ماں باپ بھی کئی بار سخت ہوتے ہیں، محبت کے ساتھ انہیں نبھانے کی کوشش کرے، پھر بھی اگر مان لو مزاج نہیں ملتے تو خود کم جائے لیکن اپنی بیوی کو نہ روکے۔ ماں باپ سسرال والوں کا مطلب کوئی نہیں ہے، ساس سسر کا وہ نہیں روک سکتے یا اسے کہہ سکتے تو مت جا یا تو جا، بلکہ شوہر واقعی وہ ذمہ دار ہے اپنے شوہر کی بات ماننے کی۔ صاحب کا سوال تھا، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اس بات پراپرٹی کافی ہے، فی الحال ان کے ہاتھ میں کچھ کیش کم ہے، زکوٰۃ کا مسئلہ ہے ان کے ساتھ، تو وہ یہ پوچھ رہے تھے کہ اب جب وہ پراپرٹی بیچی ہے تو صرف چاہیے فوراً زکوٰۃ نکالنی ہے یا اس سے بھی 1 سال گزارنا ہے اس سے کمانے؟ ان کا سوال یہ ہے پراپرٹی کوئی بیچی اس کے فوراً زکوٰۃ نکالنی ہے یا 1 سال کے بعد؟ بھائی جو پراپرٹی انہوں نے بزنس کے لیے لی تھی وہ تو سالوں سے ان کے پاس ہے، اگر وہ نہیں بک رہی تھی تو اگر انہوں نے پلاٹ لیا ہوا تھا تو بیچتے ہی اس پہ زکوٰۃ دینی ہے انہیں، کیونکہ انہوں نے بزنس کے لیے لیا تھا، اس پہ سال گزرنا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ سال گزرنے کا جو مسئلہ ہے وہ نئی آمدنی جو آپ نے سیونگ کی، وہ سیونگ اگر آپ کی جو ہے وہ 9.25 تولہ سونا آج کا، 7.5 تولہ سونا پہلی زمانے کا جو 12 گرام کا سونا ہوتا تھا تولہ، اس کا اگر وہ مقدار آپ کی پہنچی اور 1 سال اس پہ گزر گیا، اس کے بعد آپ پہ زکوٰۃ واجب ہوگی، لیکن وہ سیونگ پہ ہوئے نہ کہ بزنس پہ۔ بزنس کے لیے تو آپ نے لیا ہی تھا، وہ پلاٹ پڑا ہوا تھا، آپ بکا فوراً آپ اس پہ زکوٰۃ دیں۔ ان کا سوال یہ ہے کوئی عورت 10 دن کے اعتکاف میں بیٹھ گئی، بیچ میں اس کا شوہر یہ کہے کہ اعتکاف ختم کر دے تو وہ کیا کرے؟ دیکھو جی، شوہر کی اجازت سے بیٹھنا چاہیے ایک تو اعتکاف میں، کیونکہ اس میں سب سے بڑا مسئلہ اعتکاف میں مباشرت کا ہے کہ اس میں روک دیا قرآن نے
اگر شوہر کی اجازت نہیں ہے تو بالکل نہیں بیٹھنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ گھر پہ بیٹھی ہے تو یہ نفلی اعتکاف ہے۔ اعتکاف کو اللہ نے قرآن میں مسجدوں سے جوڑ دیا، لیکن اب کیونکہ مسجدیں ایسی نہیں ہیں کہ عورتیں مسجدوں میں بیٹھ سکیں تو وہ گھروں میں بیٹھ جاتی ہیں، لیکن انہیں اپنے شوہر کی اجازت سے بیٹھنا چاہیے، اور شوہر کو بھی یہ سمجھنا چاہیے جب اس نے اجازت دے دیا 5 دن بعد وہ کیوں ان کا اعتکاف توڑوا رہا۔ لیکن اگر وہ توڑواتا ہے تو اسے توڑ دینا چاہیے، اس کا شوہر گناہ گار ہوگا، اسے انشاءاللہ اجر ملے گا اپنا شوہر کا حکم ماننے کا۔ اچھا، یہ 10 دن کا جو اعتکاف ہے یا 15 یا پورے مہینے کا اعتکاف ہے، اور یہ اس میں جو لیلۃ القدر رہے گی، اس میں مطلب اللہ میں کیا میسیج دینا چاہ رہا ہے اعتکاف میں اعتکاف سے اور لیلۃ القدر سے؟ اصل میں لیلۃ القدر جو ہے نا وہ تو ایک شارٹ کٹ ہے۔ یہ قرآن کی آیت ہے کہ یہ 1000 مہینوں سے افضل ایک رات ہے۔ تو آپ کو میں نے شاید کل یا پرسوں یہ بات بتائی تھی کہ 84 سال کچھ مہینے بنتے ہیں 1000 مہینوں میں، اس سے بھی افضل۔ تو زندگی، آپ کی پوری زندگی بھی اگر آپ عبادت کرتے رہو تو آپ کی عمر 60 70 80 سال سے اوپر نہیں جاتی، یہاں آپ کو 84 85 سال مل رہے ہیں، تو سب سے شارٹ کٹ ہے نجات کا یہ۔ اسی لیے اللہ نے زور دے کے اس میں کہا اور اس کے بارے میں قرآن میں پوری صورت اتار دی۔ دوسرے جو اعتکاف کا معاملہ ہے، جو نبی نے آپ کو اعتکاف دیا ہے، خود بھی اعتکاف فرماتے تھے اور بڑی سنتوں میں ہیں، بلکہ جب سے اعتکاف شروع کیا تھا ہمیشہ اعتکاف کیا۔ 1 سال، جس سال جو ہے ڈیتھ ہوئی ہے اس سے 1 سال پہلے نہیں کر پائے تو ڈیتھ والے سال 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ اصل میں نبی کے ذریعے اللہ ہمیں سمجھانا چاہتا ہے، اعتکاف میں ہمیں موت سمجھانا چاہتا ہے، اللہ مرنے سے پہلے مرنا سکھانا چاہتا ہے کہ تم 10 دن کے لیے اپنے کاروبار، اپنے بیوی بچے، اپنا گھر بار، پوری دنیا چھوڑ کے میرے در پہ پڑ گئے، اور تم یہاں پڑے رہے، تمہاری دنیا سے بالکل کٹ آف ہو گئے، اس کے بعد بھی ساری دنیا اسی طرح چلتی رہی، تمہارا گھر بھی بند نہیں ہوا، تمہارا کاروبار بھی بند نہیں ہوا، تمہارے معاملات بھی بند نہیں ہوئے۔ اس کا مطلب یہ ساری چیزیں تم نہیں چلا رہے تھے، تم میں بیچ میں سے نکال دیا گیا، اس کے بعد بھی سب کچھ چلتا رہا، اس کا مطلب چلانے والا کوئی اور تھا۔ اسی طرح جب تم دنیا سے چلے جاؤ گے، اب تم 10 دن کے لیے چلے گئے، پھر تم ہمیشہ کے لیے دنیا سے جب چلے جاؤ جب بھی سب کچھ اسی طرح چلتا رہے گا۔ اس لیے نہ اپنے بیوی بچوں کی پرواہ کرو، نہ اپنے کاروبار کی پرواہ کرو، اپنی آخرت کی پرواہ کرو۔ یہ ٹیچ کرنا چاہتا ہے آپ کو اعتکاف کے، موت سے پہلے موت سکھا رہا اللہ پاک، اور لیلۃ القدر آپ کو ایک شارٹ کٹ دیا نجات کا۔ جیسے نجات والے دن چل رہے ہیں، برکت والے دن ہے، رمضان شریف ہے، تو نیند بہت زیادہ آتی ہو کسی کو، تو نیند پہ کنٹرول کیسے کریں؟ ان کا سوال یہ ہے کہ نیند زیادہ آتی ہے، نیند پہ کنٹرول کیسے کریں؟ تو کیوں نیند پہ کنٹرول کرو یار، اس مہینے کا تو سونا بھی عبادت ہے، اگر آپ کی نیت اچھی ہے۔ آپ ساری رات جاگے مان لو، سارا دن سوئے کوئی حرج نہیں۔ اب آپ سارا دن تو ٹکو ٹکے کے لیے مارے پھر رہے اسکوٹروں پہ اس پہ، اور رات کو آپ چاہے میں جاگ لوں تو جسم ہی تو ہے۔ قرآن نے تو یہ کہا کہ دن کو میں نے کام کے لیے، رات کو میں نے آرام کے لیے۔ نبی نے اس مہینے میں الٹا کر دیا کہ صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے روایتوں میں کہ کام ہی نہیں کرتے تھے رمضان کے دنوں میں، بلکہ کاروبار جو اپنے ہلکے کر دیتے تھے، بند کر دیتے تھے، اور رات تو جاگتے تھے، عبادت کرتے تھے۔ نبی کے بارے میں خود آتا ہے کہ خود بھی اور اپنی عورتوں کو بھی جگاتے تھے۔ تو آپ اس مہینے سے پہلے پلان کرو نا کہ ہم نے اپنے کاروباروں کو ایسے مینیج کرنا ہے کہ ہم نے 2-3 گھنٹے کام کرنا ہے۔ آپ یقین کرو، اگر آپ اللہ پہ توکل کر کے 3 گھنٹے بھی دکان کھولیں گے نا تو جو آپ کی قسمت میں ہے وہ 3 گھنٹے میں آپ کے لیے اویلیبل کرا دے گا اللہ پاک، لیکن توکل اور بھروسہ چاہیے اس پہ۔ تو اگر آپ یہ مینیج کر لو، میں نے تو یہ بات مہینہ شروع ہونے سے پہلے شاید آپ لوگوں کو کہی تھی کہ آپ لوگ ابھی مینیج کر لو، 10 دن کا اعتکاف ہو، چاہے اس کی تیاری ہو اور چاہے رمضان کی پوری تیاری ہو۔ آپ اپنے کاروبار بند کر دو، اگر اتنی حیثیت نہیں ہے بند نہیں کر سکتے تو کم سے کم کر دو، اور اپنا ٹائم زیادہ عبادات میں۔ آپ خود دیکھو نا کہ یہاں جس کرنسی کے لیے آپ مارے پھر رہے وہ 60-70 سال آپ کے کام آنی ہے، اور جس کرنسی کو اکٹھا کرنے کے لیے اللہ نے یہ مہینہ ہمیں دیا وہ کرنسی وہاں کروڑوں اربوں خربوں سال کام آنی ہے۔ نیکی ہے وہاں، آپ کی نیکی کام آنی ہے، وہاں ایک کرنسی کام نہیں آنی، وہاں کی کرنسی نیکی ہے۔ تو اس لیے وہاں آپ کہیں بھی جاؤ، کسی بھی ملک میں جاؤ، اب آپ نے مان لو آسٹریلیا کا ارادہ کیا جانے کا،
اور آپ نے جانے سے پہلے ہی وہاں بکنگ بھی کرا لی, جہاز بھی بک کرا لیا, آپ نے وہاں جو جاننے والے ہیں انہیں بھی کہہ دیا کہ میں آ رہا ہوں, اور ہوٹل بھی بک کرا دیا, اور آپ کے کچھ نہ کچھ پیسے بھی آپ ساتھ لے جا رہے ہیں, کرنسی وہاں کی بدلوا کے. تبھی تو آپ ایسا تھوڑی ہے کہ آپ جا کے جہاز سے وہاں اترے, وہاں کوئی آپ کا نہ جاننے والا نہ آپ نے ہوٹل بک کرا رکھا, تو باولوں کی طرح آپ وہاں کھڑے ہو جاؤ گے دیوانوں کی طرح سے. تو بس یہی آخرت کا معاملہ ہے. ایسا نہ ہو کہ جب آپ وہاں اترو آخرت کی زمین پہ تو آپ کا نہ کوئی جاننے والا ہو, نہ کوئی لینے آئے, نہ آپ کے پاس کرنسی ہو, نہ آپ کی ہوٹل کی بکنگ ہو, اور آپ بالکل بے بہرا دیوانوں کی طرح کھڑے ہو جاؤ کہ میں یہاں کیا کروں. تو اس لیے وہاں کی تیاری کرو, وہاں کے بینک میں پیسے جمع کراؤ, وہاں کے بینک کے جو پیسے ہیں وہ نیکی ہیں, اور وہاں کی تیاری کرو, اچھے سے معلومات کرو کس طرح سے وہاں پہنچیں گے, وہاں جا کے ہمیں کیا کیا کرنا ہے, ہمیں وہاں کیا کیا کام ہے. انشاءاللہ تعالیٰ تیاری ابھی سے شروع ہوگی. کسی بھی سفر کی تیاری آپ پہلے سے شروع کرتے ہو, اور وہ تو بہت بڑا سفر ہے. بس جی آج کے لیے اتنا کافی, انشاءاللہ باقی کل کریں گے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.